مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپو کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ وسیم بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ لبیک لبیک۔ آئی صاحب، ابھی ایک اہم ترین آپ کی خبر بھی چلی ہے، صدر مملکت سے ملاقات کی، اور دوسرا آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، ذہنی آزمائش جس کا شدت سے انتظار، دونوں کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ میں ان دونوں سے پہلے تیسری بات کرنا چاہوں گا۔ ابھی میں نے جو رکن شورا کے ہمارے مناظر دیکھے، واقعی بہت زیادہ وہ تکلیف میں نظر آ رہے تھے۔ میری کل ٹیلی فون پہ بات ہوئی، لیکن یقیناً مناظر دیکھ کر سچی بات ہے دل بڑا افسردہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بہت قیمتی اسلامی بھائی ہیں، دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے حاجی علی بھائی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ بنگلہ دیش میں مدنی کاموں کی یہ دھومیں مچا رہے ہیں، اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، سیکھنے کو ملا کہ اس کیفیت میں بھی انہوں نے نماز ادا کی۔ ہم وہ لوگ جو صحت مند ہیں، جو ہٹے کٹے ہیں، اور وہ نماز تھوڑی سی سستی ہو جائے، سر میں درد ہو جائے تو جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان سب کے لیے بہترین میسج ہے۔ بلکہ میں تو مدنی چینل کی مجلس سے کہوں گا کہ اگر ممکن ہو تو اس کا کوئی پیکج بنا لیا جائے، اور یہ بار بار اس پیغام کے ساتھ چلے کہ اس حالت میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، تو بے نمازیوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ رہی بات کہ الحمدللہ ہماری مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ صدر مملکت سے ملاقات کا موقع ملا، الحمدللہ ان کو جا کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے بارے میں ہم نے کچھ بریفنگ دی، کچھ ان کو بتایا کہ دعوت اسلامی کس طرح دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ امیر اہل سنت کا تعارف بھی انہیں پیش کیا، دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں جو خدمات ہیں اس کو پیش کیا۔ بالخصوص انہوں نے بڑی دلچسپی لی دارالمدینہ یونیورسٹی کے حوالے سے، کیونکہ دارالمدینہ یونیورسٹی کے اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، تو اس بارے میں کافی بات چیت ان سے ہوئی۔ اور پھر الحمدللہ یہ پتہ چلا کہ ان کو تاریخ سے بڑی دلچسپی ہے، تو ایک بڑی خوبصورت کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات، تو وہ بھی ہم نے ان کو پیش کی، اور امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت بھی پیش کی۔ جو وقت ہمارا طے تھا اس سے زیادہ وقت انہوں نے ہمیں دیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ملاقاتیں بھی جاری رہیں گی۔ نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور آخر میں الحمدللہ پاکستان کے لیے بالخصوص جو اس وقت مشکل حالات ہیں اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرمائے، اور دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ تو حال ہو گیا ملاقات کا۔ اب رہی بات کہ ذہنی آزمائش، تو اس وقت جیسے آپ ابھی میں نے مدری چینل کی جو مدری خبروں کی سرخیوں میں بھی دیکھا، جو آپ کی جھلکیاں ہوتی ہیں کہ شہر شہر ہمارا قافلہ جا رہا ہے۔ غالباً آج ہمارے اسلام بھائی سردار آباد میں موجود ہیں۔ یہ سفر یہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ حیدرآباد، سکھر، خانپور، ملتان کے مدنی انتخاب مکمل ہو چکے ہیں، اور اب سردار آباد اسلام پہ پہنچے ہیں۔ میرا رابطہ رہتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی اس میں شرکت کر رہے ہیں، اسکولوں کے طلباء بھی آ رہے ہیں، سنی مدارس کے طلباء بھی آ رہے ہیں، اور آج غالباً سردار آباد میں یہ مدنی انتخاب کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ابھی تو مدنی انتخاب کے مناظر انشاءاللہ روزانہ امید ہے کہ خبروں میں کچھ نہ کچھ ہمارے ناظرین دیکھیں گے۔ کچھ دنوں بعد یہ مدنی انتخاب کیسے ہوا یہ سلسلہ بھی دیکھنا شروع کر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ جب یہ تمام مدنی انتخابات کے سلسلے ہم دکھا دیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ براہ راست سلسلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب بہت شدت کے ساتھ سب کو ہی یقیناً انتظار ہے اس مقبول اور معروف سلسلے کا۔ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔